بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وعترتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایکو بند کر دینا، سادہ چلا دینا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ جب آپ آخری نبی اور رسول ہیں تو آپ کی یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب لازم تھا کہ ایسے افراد ہر دور میں پائے جائیں جو قرآن کے محافظ ہوں، حدیث کے محافظ ہوں، آپ کی سنت کے محافظ ہوں، شریعت کے محافظ ہوں۔ اگر یہ وقت ایسے لوگوں سے خالی ہو جائے اور ایک ایسا دور آ جائے کہ قرآن کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہ ہو یا حدیث کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو اور صحیح عقیدے پر کوئی بھی نہ ہو، تو پھر اس کے بعد والے لوگوں کے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ بعد والے لوگ صراط مستقیم کیسے تلاش کریں گے؟ بعد والے لوگوں کو سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ لازم تھا کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا اور قیامت تک جاری رہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہ آئے، کیونکہ اگر درمیان میں ایک وقت اس امت پر ایسا آ جائے کہ قرآن کی حفاظت ختم ہو جائے، حدیث کی حفاظت ختم ہو جائے اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں، تو پھر بعد والے لوگوں کو سچ کون بتائے گا؟ حق کون بتائے گا؟ صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور وہ کہاں سے صحیح دین لے کر جنت میں داخل ہوں گے؟ یہ ناممکن تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی چیز انہیں حق سے ہٹا نہیں سکے گی، کوئی چیز انہیں حق سے ہٹا نہیں سکے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے اور میری امت کے 73 بنے۔ کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، صرف ایک بچے گا جہنم سے۔ 73 ہوں گے، 73، اور وہ یہودی نہیں ہوں گے، عیسائی نہیں ہوں گے، ہندو سکھ نہیں ہوں گے، قادیانی نہیں ہوں گے۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے
جن کا دعویٰ سب کا کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم ہی قرآن و حدیث کے وارث ہیں۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث، کلہم فی النار، سارے جہنم میں، الا واحدہ، صرف ایک بچے گا، وہ وہی جو اللہ تعالی ہمیشہ حق پر رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ صرف ایک بچے گا، 72 جہنم، ایک جنت، نبوت کی زبان، پیغمبر کا فیصلہ، اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ اب صحابہ تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جلدی بتا دیں وہ ایک کون ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ چمٹ جائیں، اس کے راستے پہ چلیں، ان جیسا بنیں، اور ہم تو اس گمراہی سے بچ جائیں۔ ہم نے کفر چھوڑا، شرک چھوڑا، گمراہی چھوڑی، یہودیت، عیسائیت، ہر چیز چھوڑ کے، حتیٰ کہ اپنی اولادیں، والدین قربان کر کے، اور مال اور جائیدادیں قربان کر کے آپ کے ساتھ جڑے ہیں، تاکہ ہمیں سیدھا جنت کا راستہ ملے۔ اور آپ نے کہہ دیا میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم، ایک جنت، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس ایک میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ سوچ و فکر ہماری بھی ہونی چاہیے، یہ تگودو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس ایک کی تلاش میں نکلیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہی ایک گروہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے کٹ گیا وہ 72 میں شامل ہو گیا، اور جو مجھ سے اور میرے صحابہ سے جڑ گیا وہ اس ایک میں شامل ہوا جس نے کامیاب اور کامران رہنا ہے۔ اب ہمیں ہر مرحلے میں، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا ذہن، اپنی بات، اپنا دماغ پیچھے رکھ کے سب سے پہلے یہ تلاش کرنا ہے، یہ عمل اور یہ بات اور یہ سمجھ، یہ تیسرا لفظ، یہ عمل، یہ بات اور یہ سمجھ جو پیغمبر علیہ السلام کو آئی ہے وہی صحیح ہے، اور جو سمجھ صحابہ کو آئی ہے وہی صحیح ہے۔ ہم اپنی سمجھ کو پیچھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ کو آگے رکھیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اگر ہم اپنی عقل کو آگے رکھیں اور صحابہ کو پیچھے کر دیں، اپنی عقل کو آگے رکھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیں، تو پھر یاد رکھو گمراہی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں نشانی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 2 حصوں میں ہیں۔ ایک حصہ ان کا اس اعتبار سے ایک مہاجر ہے، ایک انصار ہے، یہ بھی 2 حصے ہیں صحابہ کے۔ ایک حصہ اس اعتبار سے ہے کہ جو شروع میں مسلمان ہوئے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بھی 2 کیٹیگری ہیں۔ اور ایک حصہ یہ ہے کہ ایک صرف صحابی ہیں اور ایک صحابی پلس اہل بیت ہیں، یہ بھی 2 کیٹیگری ہیں۔ ایک صحابی ہیں اور ایک صحابی پلس اہل بیت بھی ہیں، یہ بھی 2 کیٹیگری ہیں۔ تو تمام کے ساتھ اولون اور آخرون ہو، مہاجرین اور انصار ہو، صحابہ اور اہل بیت ہو، ان تمام کے ساتھ جڑنا، اور یہ تمام کے تمام سارے جنتی ہیں، اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھنا، یہ ہمیں نجات کے راستے پہ چلا سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان سے کٹ گئے تو پھر یاد رکھیں ہم ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اب بعض دوستوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو سابقون الاولون ہے نا، جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بعد والے ہیں نا، جو فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ تو بس اپنی جان چھڑانے کے لیے، جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، تو پھر ان کے بارے میں وہ ذہن کلیئر نہیں ہوتا۔
تو یہ بھی بات درست نہیں، کیونکہ آپ نے آدھے صحابہ کو مانا اور آدھے کو نہیں مانا۔ اور ایک وہ ہیں جو صحابہ کا دم تو بہت برتے ہیں لیکن اہل بیت کے بارے میں ذرا ذہن خراب رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے آدھے صحابہ کو مانا اور جو صحابہ پلس اہل بیت ہیں ان کو نہیں مانا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ذہن غلط کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، شروع والے صحابہ بھی ہمارے، بعد والے صحابہ بھی ہمارے، اور مہاجر صحابہ بھی ہمارے، اور انصار صحابہ بھی ہمارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جہاں 73 فرقوں کا بتایا ہے، آپ نے 72 جہنمی بتائے اور ایک جو جنتی بتایا ہے، اس میں صحابہ کی تقسیم کوئی نہیں کی کہ جو شروع والے صحابہ ہیں اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو جنت ملے گی، بعد والوں پر چلو گے تو جنت ملے گی، صحابہ پلس اہل بیت پہ چلو گے تو جنت ملے گی، یا صرف صحابہ پہ چلو گے تو جنت ملے گی، یہ نہیں بتایا، بلکہ لفظ صحابی بولا جس میں سارے ہی آگے، صحابی بھی آگے، اہل بیت بھی آگے، شروع والے بھی آگے، بعد والے بھی آگے، مہاجر بھی آگے، انصار بھی آگے، سارے ما انا علیہ و اصحابی، اگر تم نے نجات پانی ہے تو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں سب کے نقش قدم پہ چلو۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے کیٹاگریاں بنا لی، ایک بن گئے ناسبی، ایک پورا گروہ ہے ناسبی۔ ناسبی کون ہے؟ جو صحابہ کا نام لیتے ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں اور ان کا شیلٹر لیتے ہیں، حقیقت میں ان کو مانتے نہیں ہیں، وہ صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پہ زبان درازی کرتے ہیں، تو یہ ناسبی ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ ان 72 میں شامل ہیں، 73واں نہیں ہے۔ جو صحابہ کا دم بھرے، تذکرے کرے، اور لیکن اس کے شیلٹر میں اہل بیت کے خلاف زبان کھولے، یہ ناسبی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ وہ ایک اہل السنہ والجماعہ والا گروہ نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بھی ایک ہے جن کو رافضی کہا جاتا ہے، وہ رافضی اس کے الٹ کر لو، جو اہل بیت کا نام لے، اہل بیت کا دم بھرے، اہل بیت کا شیلٹر لے، اہل بیت کا تذکرہ کرے، حقیقت میں وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، ان کا نام لے کر صحابہ پہ زبان درازی کرے، یہ کون ہے؟ رافضی۔ جو اہل بیت کا تذکرہ کر کے صحابہ کو غلط کہے، رافضی۔ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کو غلط کہے، ناسبی۔ یہ دونوں گمراہ ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ اہل بیت کے دشمن نہیں تھے اور اہل بیت صحابہ کے دشمن، وہ تو آپس میں سارے اکٹھے تھے اور تو نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تم گمراہ ہو۔ اب حق کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعت کون ہے؟ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر کون ہے؟ جو صحابہ کا بھی تذکرہ کرے، اہل بیت کا بھی تذکرہ کرے، صحابہ کو بھی کنفرم جنتی مانے، اہل بیت کو بھی کنفرم جنتی مانے، ہر ایک کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام کا رشتہ رکھے، کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے فیصلے نہ سنائے، بلکہ سب کو اپنے لیے بڑا سمجھے، مقتدا سمجھے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنا اپنے لیے راہ نجات سمجھے، کسی ایک کو بھی غلط اور برا نہ کہے۔ یہ اہل السنہ والجماعت ہیں اور یہی حق پر ہیں، جو ان کے درمیان فرق کر دے گا وہ گمراہی پر چلا جائے گا۔ نہ ہم نے صحابہ کو برا کہنا ہے اور نہ ہم نے اہل بیت کو برا کہنا ہے، نہ ہم نے کسی ایک کی طرف جھک کر دوسرے کو غلط کہنا ہے اور نہ ہم نے پہلے کو غلط کہنا ہے۔ وہ سارے جنتی ہیں، سارے اعلیٰ ہیں، سب کی فضیلت ہے، اور ہم تو ان سے کروڑ درجے نیچے ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر صراط مستقیم کی تلاش میں نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس طرح یہ حدیث ہے، اے میرے صحابہ، میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ جس پر میں اور میرے، یہاں صحابہ کا نام لیا،
اور ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، اگر تم کتاب اللہ اور اہل بیت کو تھام لوگے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب دونوں حدیثوں کو جمع کریں، ایک حدیث میں صحابہ کا نام آیا اور ایک حدیث میں اہل بیت کا نام آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے صراط مستقیم پر رہنا ہے تو صحابہ کو بھی تھامنا ہوگا اور اہل بیت کو بھی تھامنا ہوگا۔ اگر آپ ایک حدیث پکڑ لیں گے تو دوسری حدیث کے منکر ہو جائیں گے، اور اگر آپ دوسری پکڑ کے پہلی کا انکار کریں تب بھی آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہدایت، صراط مستقیم اور سیدھا راستہ وہی ہے جو ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ صحابہ والی حدیثیں پڑھتے ہیں تو اہل بیت پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور بعض لوگ اہل بیت والی حدیثیں پڑھتے ہیں صحابہ پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب بھی آپ نے صراط مستقیم تلاش کرنا ہو تو 5 باتوں کا خیال رکھو، اور یہ میرا بڑا اہم سبق ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں نا، وہ ان 5 جگہوں میں سے کسی جگہ پر غلطی کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جان بوجھ کے کوئی بندہ نہیں کہتا میں گمراہ ہونے جا رہا ہوں، وہ اپنی طرف سے کس طرف جا رہا ہوتا ہے؟ ہدایت پر۔ آج کل میں ریسرچ کرنا پہ ہیں، آج کل میں تحقیق کرنا پہ ہیں، میں علم کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں تے بڑا دین سیکھ رہا ہوں، میں بہت گلاں جاننا جڑے تانوں نہیں پتا، تواڈے مولوی نہیں دسدے، تواڈے قاری صاحب نہیں دسدے، میں جو سیکھ لیا نا تسی ہلے ہو تو بہت پیچھے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بہت دور نکل چکے ہو۔ جب بھی انسان گمراہ ہوتا ہے اپنی طرف سے تحقیق پر چلتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن افسوس کہ شیطان اسے اچک لیتا ہے اور جانا اس راستے پر ہے لیکن دوسری سڑک پہ رکھ دیتا ہے، گاڑی دوڑتی رہتی، پٹرول چلتا رہتا ہے، کلومیٹر ہوتے رہتے ہیں، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سامنے اپنی جنت میں پہنچ جاؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا تھا میرا راستہ ایک ہے۔ آپ نے ایسے لائن کھینچی، دائیں لائن نے کھینچی، بائیں لائنیں کھینچی، فرمایا ہر ایک راستے پہ شیطان کھڑا ہے۔ جب بندہ اس صراط مستقیم پہ چلتا ہے نا، شیطان کبھی ادھر کھینچتا ہے، کبھی ادھر کھینچتا ہے، کبھی ادھر کھینچتا ہے، یہ سارے راستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت میں جانے والا ایک صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے وہاں انگلی رکھی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا صراط مستقیم ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی پر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو اب ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے 5 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب بھی آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کوئی مسئلہ سیکھیں، کوئی مسئلہ سمجھیں، میرے سے یا کسی اور سے، یہ 5 بنیادی باتیں، 5 قاعدے ہیں، یہ یاد کرنے ہم نے۔ جب بھی ہم کوئی بات سنیں تو سب سے پہلے اس کا حوالہ، ریفرنس ہونا ضروری ہے۔ اگر ریفرنس ہی نہ ہو تو وہ بات قابل قبول ہے۔ قاری صاحب مثال ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی نو قتل کیتا سی، یار کتھے لکھیا ہے؟ فیس بک تے پڑھیا سی، کہاں لکھا ہے؟ میسج آیا تھا، وہ یوٹیوب پہ ایک مولوی صاحب بات کر رہے تھے، بھئی حوالہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں آپ گمراہی کے پہلے سیڑھی پر، پہلے زینے پہ چڑھ چکے ہیں۔ جب تک کسی چیز کا حوالہ نہیں ہے نا، اس وقت تک وہ بات قابل قبول ہے۔ ہمارے ہاں حوالہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لو ساری زندگی سنتے ہیں، آج نویں گل سن لی، یہ حوالہ ہوتا ہے۔ مثال ہے، نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے سب بھائی بیٹھیں، ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی کا نکاح ہے، سب بھائی بیٹھ جائیں۔ دلہا صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دلہا صاحب کہتے ہیں نماز پڑھ لی، کہتے آ جائیں، آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ان کو کہا جاتا ہے، قاری صاحب کہتے ہیں کلمے پڑھ، کہنا قاری صاحب نماز دے پڑھ لی، کلمہ پیچھے رہ گیا، نماز پڑھ لی ابھی بھی کلمے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے کوئی کلمہ کفر کہا گیا ہو اور ہم تمہارا تجدید ایمان کروانا، کہنا قاری صاحب
ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آئے سیدھا ایدے وچ گھر ہی میں کوئی کلمہ کفر کہتا ہے. نہیں، آپ کلمہ پڑھو. قاری صاحب نماز وچ میں پڑھیا نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھا تو ہے. کہتے نہیں تو 6 کلمے پڑھ، جب میرے کو پڑھانا ہے تو پڑھا، نہیں تو بہت گلاں نہ کر، چل جا تو. اب وہ بیچارہ نکاح کروانے کے لیے تو کہے گا قاری صاحب چلو پڑھا دیو. تو قاری صاحب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جدوں 6 پڑھا کے قاری صاحب نے پورے کیتے نا تو انہوں نے کہا قاری صاحب پھر اگلے جڑے 2 رہ گئے وہ بھی پڑھا دیو، جڑے 2 رہ گئے نے وہ بھی پڑھا دیو. اب قاری صاحب کہتے 2 کون سے 6 پورے تو ہو گئے. کہنا قاری صاحب اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پڑھو نا، 8 ہیں کلمے. اب قاری صاحب کہتے 8 کلمے پہلی باری سنے. کہتے قاری صاحب 8 ہیں. قاری صاحب کہتے نہیں بیٹا 6 ہیں. کہتے قاری صاحب آپ وہ کتاب کھولیں اور اس سے نیچے دیکھیں، اگلا صفحہ بھی نہیں، اسی صفحے پر دیکھیں جتھے 6واں ختم ہوندہ ہے اگے 7واں اور 8واں لکھے ہے. دکھاؤ کتاب کتھے ہے بھلا، میں تانوں کھول کے وہاں. اب قاری صاحب کوئی 6 کلموں کی کتاب، اللہ کی قسم تحقیق کریں یہ بڑے مشہور ہیں، لیکن 6 کلمے کسے کتاب حدیث کوئی نہیں لکھے. یہ سنتے رہے اور ہم نے سمجھا شاید سچے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ تلاش کرنا ہے انہاں 6 کلمیاں دا نا. آپ پہلا دوسرا، چلو پہلا دوسرا تو آپ کہہ سکتے ہو ثابت ہے، آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں، ہم نے پہلا دوسرے کا نام دیا ہوا ہے، حالانکہ 2 ہی پہلے نے. یہ تو ہم نے بس سمجھانے کے لیے پہلے دوسرے کا نام دیا، 2 ہی پہلے نے. جس کو بھی مسلمان کرنا ہوتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ پڑھاتے، یا آپ کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں ہی پہلے نے. ہن اگر تیسرا تو صبح شام کے اذکار ہیں، چوتھا بھی صبح شام کے اذکار ہیں، 5واں 6واں اپنے کو بنایا. تو کسی جگہ بھی یہ 6 کلموں کی ترتیب اور یہ نام اللہ کی قسم نہیں ہے. آپ نے تحقیق کرنی ہے، اس کا کیا تلاش کرنا ہے؟ ریفرنس اور حوالہ تلاش کرنا. جب تک حوالہ نہ ملے وہ بات قابل قبول نہیں. اب اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ حوالہ تو مل گیا، اب اس کی سند ہونی چاہیے. سند کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جب پاکستان بننے والا تھا نا اس وقت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اور اس وقت علامہ اقبال نے تقریر کی تو یہ کہا، اور قائد اعظم نے وہاں تقریر کی تو یہ کہا. تو آپ بڑی خوشی سے پوچھیں گے بزرگو آپ وہاں تھے؟ کہتے نہیں وہ تو میں تے ہلے پیدا بھی نہیں سی ہویا. تو پھر آپ کو کس نے بتایا؟ بس منو پتہ ہے. بزرگو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیسے آپ کو؟ بس منو پتہ ہے. یہ تو کوئی بات. اگر وہ کہیں کہ مجھے میرے باپ نے بتایا اور میرے باپ کے باپ یعنی میرے دادا وہاں موجود تھے اس جگہ پر، دادا نے خود تقریر سنی تھی، دادا نے میرے بابا کو بتایا اور میرے بابا نے مجھے بتایا اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بندے بتا دے گا تو آپ کہیں گے گل صحیح ہے. تو اسی بندوں کو کہتے ہیں سند. انہی کو کیا کہتے ہیں؟ سند. جب تک یہ درمیان میں افراد نہیں ہوں گے وہ بات قابل قبول. جب درمیان میں بندے آ جائیں گے تو بات آگے بڑھے گی. تو ایسے ہی کوئی بندہ کہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا، سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا، ہم کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے فلاں کتاب میں. حوالہ مل گیا، پہلی بات مل گئی. اب یہ بندہ جس نے کتاب لکھی ہے کب پیدا ہوا؟ کہندہ ہے 600 سال بعد. اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کوئی بات لکھ رہا ہے تو ان کو درمیان میں کیا بیان کرنی چاہیے؟ ورنہ 600 سال بعد پیدا ہونے والے کو کیسے پتہ چل گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا کہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا کہ نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا کہ نہیں. تو درمیان میں کیا ہونی چاہیے؟ جب تک سند ہی نہ ہو تو وہ بات قابل قبول. یہ 2 باتیں ہوگی. سب سے پہلے آپ نے تلاش کرنا ہے حوالہ. حوالہ نہیں تو بات ختم. اس کے بعد کیا تلاش کرنی ہے؟ سند. سند نہیں تو بات ختم. ہم کہیں گے پہلے سند لے کر. اب یہ 2 باتیں ہو گئیں تو پھر تلاش کرنی ہے جو سند ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. صحیح کا مطلب بندے سچے ہیں کہ نہیں،
بندوں کا حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے سے آپس میں ملے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کی ملاقات ہی نہیں، یہ چیک کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ کے علاقے کے ایک لڑکا ہے جس کا ذہن ذرا کمزور ہے، ذرا ہلکی باتیں کرتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، میں یہاں آیا درس دے رہا ہوں، وہ پیچھے سے آ کر کہتا ہے قاری صاحب باہر ایک بندے نے اگ لاتی، تو میں تو فوراً کہوں گا نا دیکھو ذرا دیکھو یار، تو آپ اس بندے کی طرف دیں گے کہ قاری صاحب جاری رکھو، یہ بیچارہ نا ذرا ذہن کا کمزور ہے، اس کی بات قبول ہے۔ یعنی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو آپ اس کی بات کو سیریس نہیں لیں گے، مجھے نہیں پتہ تو میں کیا لے لوں گا۔ اس طرح ان راویوں کو چیک کرنا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، پتہ کریں گے نا، اگر جھوٹا ہے تو بات قبول نہیں، اس کا ذہن کمزور ہے کہ صحیح ہے، اور وہ اپنے اوپر والے استادوں سے ملا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ چیک کرنا پڑے گا۔ جب تک سند صحیح ہوگی تو بات آگے چلے گی، سند صحیح نہیں تو بات آگے نہیں چلے گی۔ تو یہ 3 سبق ہو گئے۔ پہلا، سب سے پہلے کیا ہو؟ حوالہ ہو، اور اس کے بعد کیا ہو؟ اور پھر سند کیسی ہو؟ صحیح ہو۔ جب تک سند صحیح نہیں بات قابل قبول ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے اب ترجمہ بھی صحیح ہو۔ ترجمہ بھی کیا ہو؟ ترجمہ بھی صحیح ہو۔ بسا اوقات عربی ہوتی ہے، ہم ترجمہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں اور وہ ترجمہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، تو ترجمہ غلط کر لیا جاتا ہے تو معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جتنے قرآن ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے پاس نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے پاس نہیں ہے؟ لیکن سارے نے ترجمے میں کیا کر دیتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اس کا ایک معنی اے نبی، اور ہمارے بریلوی بھائیوں نے ترجمہ کر دیا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ اب نبی کا معنی کیا کر دیا؟ تو یہ تو ترجمہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، ترجمہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ترجمہ صحیح نہ ہو تو معنی پھر خراب ہو جائے گا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ مفہوم بھی صحیح ہونا ضروری ہے، مفہوم بھی۔ 5 باتیں، پہلے کیا ہو؟ حوالہ ہو، اس کے بعد کیا ہو؟ سند کیسی ہو، اور ترجمہ بھی، اور مفہوم بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں نا، ان کے گروہ سے ایک گروہ جدا ہو گیا۔ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ، پورا ٹولہ کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں گئے تو عبداللہ بن ابی منافق 300 بندے راستے سے احد سے کیا لے آیا؟ حضور سے الگ ہو گئے۔ اسی طرح ایسا ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تو حضرت علی کے گروپ سے ایک پورا گروپ علیحدہ ہو گیا، پورا گروہ علیحدہ ہو گیا۔ اب یہ جو گروہ علیحدہ ہو گیا نا، یہ خارجی تھا۔ یہ کیا تھا؟ ان ظالموں نے ایسی بدتمیزی کی، انہوں نے حیدر کرار رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا۔ ان دونوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں، اس گروہ نے۔ اور انہوں نے پڑھی قرآن کی آیتیں، سورۃ یوسف کی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ نے کرنا تھا، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیوں کر لیا؟ ان الحکم الا للہ، آیتیں قرآن کی پڑھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ فتویٰ کن پر لگا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ پر، حضرت معاویہ پر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بات بتائی گئی تو انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہے، کلمۃ حق ارید بہا الباطل۔ جو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ کلمات سچے ہیں، آیتان غلط نہیں کیا، یہ آیات کیا ہے؟ سچی ہیں۔ ارید بہا الباطل، جو مفہوم نکال رہے ہیں، مفہوم کیا ہے؟ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی وہ پڑھ رہے تھے قرآن، اب قرآن کا حوالہ بھی ہے، سند بھی ہے، سند بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح کرتے تھے، لیکن جو اس کا مفہوم نکالتے تھے وہ مفہوم کیا تھا؟ غلط۔ تو یہ 5 باتیں دل و دماغ میں بٹھا لیں، یاد کر لیں، جب بھی آپ سے کوئی سوال ہو
آپ سے کوئی مسئلہ ہو، آپ نے کوئی ریسرچ کرنی ہو، آپ نے 5 چیزوں سے گزار کر اس کو ماننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تلاش کرنا ہے جی سند حوالہ ہے، اگر نہیں تو بات ختم، جھوٹی ہے۔ آگے چلو بھی، سند ہے، نہیں تو بات ختم، جھوٹی ہے۔ آگے سند صحیح ہے، اگر صحیح نہ ہوئی تو بات جھوٹی ہے، غلط۔ اب ترجمہ بھی چیک کرنا ہے، صحیح ہے، اگر نہیں صحیح تو بات ختم۔ اور 5واں اس کا معنی بھی صحیح ہو، مفہوم بھی صحیح ہو۔ اب مفہوم صحیح کی ایک بات سنا کر پھر آپ سے سوال جواب کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری میں، 2 جگہ پر آتی ہے بخاری میں، 447 اور 2812، بخاری کی ایک حدیث ہے۔ اب بخاری حوالہ ہو گیا، اب اس کی سند ہے، سند بھی بخاری کی کیا ہے؟ صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ وہاں کے مزدور ہیں، وہ صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ اب وہ صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں تو آپ نے اچانک دیکھا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک روایت میں آپ نے پوچھا عمار باقی ایک ایک تم 2 کہتے ہیں میں اللہ سے زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں، اور دوسری میں ہے کہ حضور ایک میرے حصے دا ایک تہاڈے حصے دا، تو یہ محبت ہے۔ تو آپ نے ان کے جسم سے گرد و غبار کو جھاڑا اور آپ نے فرمایا افسوس، اتنی عظیم ہستی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی ایک باغی گروہ شہید کر دے گا، اتنی عظیم ہستی کو شہید کر۔ عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا، وہ جہنمی گروہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے، حوالہ ہے بخاری، سند ہے، سند صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس کا 5واں چیک کرنا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب یہ حدیث فٹ کس پر ہونی ہے، اس کا اطلاق کس پر ہونا ہے، اس کو کن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب مفہوم صحیح لیں تو سارے صحابہ کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور مفہوم غلط لیں تو سارے صحابہ کے بارے میں جہنم کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو ہمیں کیا لینا چاہیے، صحیح کہ غلط؟ صحیح مفہوم ہے۔ اب صحیح مفہوم سب سے پہلے یہ ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سمجھ بھی کن کی ہونی چاہیے، صحابہ کی۔ ایک ہے مجھے سمجھ آ رہی اور ایک سمجھ آ رہی صحابی کو۔ مجھے سمجھ آ رہی یہ میری 1400 سال بعد میری عقل صحیح ہوگی، یا اس موقع پر موجود جو زندہ صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے، انہاں دا مفہوم صحیح ہوئے گا ان کا۔ اب یہ حدیث آگئی صحیح بخاری میں، یہی حدیث مختصر ہے جب یہ حدیث مستدرک حاکم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ پڑھتے ہو نا، قرآن کی ایک آیت ایک جگہ پر مختصر ہے اور دوسری جگہ پر کیا ہوتی ہے، تفصیلی۔ مثال یہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار حرام کر دیا اور خون بھی حرام کر دیا۔ اب مردار مچھی بھی تو مردہ ہوندی ہے، وہ تو اسی کھانے ہیں۔ حدیث میں آ گیا نا، آیت کے ساتھ کیا ملائی، حدیث کے، حدیث میں آ گیا مچھلی مر بھی جائے تو حلال ہے، تو ہم نے دونوں کو ملا کر مچھلی کو حلال، باقی حرام ہے۔ اسی طرح الدم، خون حرام ہے، خون، دم خون حرام ہے۔ اب دم خون حرام ہے تو کلیجی کی ہے، تلی کیا ہے، یہ بھی تو خون ہے۔ اب حدیث میں آ گیا کہ کلیجی تلی گیا ہے جائز، دونوں کو ملا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دمم مسفوحہ دوسری آیت میں آ گیا کہ کون سا خون حرام ہے، جو خون بہہ جائے، جو نکل جائے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو کہاں بلائے گا، جہنم کی طرف۔ اب اس حدیث کا ہم نے مفہوم صحیح سمجھنا ہے تو ہم نے دوسری حدیثوں کو تلاش کیا۔ تو مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے 2653، 2653 نمبر،
بخاری میں جو راوی ہیں اس حدیث کے راوی کا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور مستدرک کے حاکم میں بھی راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ بخاری میں یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، اے میرے پتر، اے میرے شاگرد، ابو سعید الخدری دے کول چلا جا۔ بخاری میں تے انہاں کو ایک خاص حدیث ہے وہ سن کے آ، ایک خاص حدیث ہے وہ سن کر آ۔ صحابی اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں اور اپنے شاگرد کو بھیج رہے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کون سی حدیث سنو، ایک خاص حدیث۔ اب بخاری میں نہیں بتایا وہ خاص کیڑی ہے۔ جب یہ مستدرک حاکم 2653 میں آئی تو کہا، اے میرے بیٹے اور اے میرے شاگرد، خارجیوں کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ خارجیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری کے پاس جاؤ، جا کے سن کے آؤ۔ اب بخاری میں تھا حدیث سن کے آؤ خاص، اور مستدرک حاکم میں آ گیا کینا دے بارے سن کے آؤ، خارجیوں کے بارے میں حدیث سن۔ تو بیٹا بھی چلا گیا اور شاگرد بھی چلا گیا، اور وہ جا کر حدیثیں سننے لگے۔ انہوں نے کہا جی ابو جان نے کر لیا، استاد محترم نے کر لیا، خارجیاں دے بارے حدیث سناؤ۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اچھا، تو پھر آگے سے فرماتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث کہ ہم مسجد نبوی بنا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں 2 اینٹیں تھی، آپ نے ان کے گرد و غبار جھاڑی تھی، پھر آپ نے فرمایا تھا افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور یہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ سوال کن کے بارے میں تھا اور جواب میں کون سی حدیث آئی؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کی سمجھ یہ ہے کہ حدیث عمار کن کے بارے میں ہے؟ جب حدیث میں لفظ آگے، مثلا تسی منو کہنے استاد جی منافقہ دے بارے حدیث سناؤ، تو میں جڑی حدیث سناواں کدے بارے ہوئے گی؟ تسی کہندے ہو اہل بیت دے بارے سناؤ، تو جڑی حدیث سناواں کدے بارے ہوئے گی؟ تسی کہندے ہو رشوت دے بارے حدیث سناؤ، تو جڑی حدیث سناواں کدے بارے ہوئے گی؟ تو جدوں تسی پوچھدے ہو خوارج کے بارے میں حدیث سناؤ، تو پھر اگے حدیث کے دی ہوئے گی؟ اب صحابہ نے طے کر دیا، ایک صحابی بیج رہے ہیں اس کا بھی یہ ذہن ہے، ایک صحابی جن سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب ایک صحابی اپنے بچے کو کیا غلط علم دے گا؟ نہیں۔ کیا اپنے شاگرد کو غلط بندے کی طرف بھیجے گا؟ نہیں۔ اور دوسرا تلاش کرنا ہے کہ خوارج کون ہے، بس یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ حضرت معاویہ کے ساتھ جب صلح ہوئی تو ان کے گروہ سے ایک گروہ جدا ہوا، کہاں سے نکلا؟ حضرت علی کے گروپ سے، وہ کیا بن گیا؟ خوارج۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی کفر کے فتوے اور معاویہ پر بھی کفر کے فتوے لگائے، وہ خوارج۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں عمار بن یاسر کے قاتل کون ہے؟ وہ خوارج ہیں۔ یہ صحیح مفہوم ہے، لیکن جو ہمارے سادہ بندے ہیں یا وہ کم علم ہے یا جان بوجھ کر ہے، باقی واللہ عالم، نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ باغی گروہ کون ہے؟ معاویہ کا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کے گروپ کی جب حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں ظاہر ہے، دیکھو یہ ادھر دا بندہ مریا تو کنہاں نے ماریا؟ انہوں نے۔ یہ دیکھتے ہیں ظاہر، اور ہم دیکھتے ہیں حدیث، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا فہم، اور ہم دیکھتے ہیں پچھلے قرائن۔ یہ خوارج جو جدا ہوئے اے کون سن لوگ؟ پہلے ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، تو وہ کیا بن گئے؟ باغی۔ اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کو مسجد نبوی سے روک دیا، منبر سے اتار دیا، گھر میں محاصرہ کر دیا، اور پھر حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا۔ یہ کون تھا گروہ تھا؟ باغی۔ کوفے کے، بصرے کے اور مصر کے یہ غنڈے باغی تھے۔ یہ باغی گروہ پہلے بھی حضرت عثمان کا قاتل ہے، بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ پہلے حالات کنٹرول کر لوں پھر ان کو ذرا نمٹ لوں گا۔ ابھی وہ حضرت علی کے گروہ میں ایک سچے صحابہ بھی ہیں اور یہ باغی ٹولہ بھی موجود ہے۔
اب حضرت طلحہ زبیر امی عائشہ رضی اللہ عنہ مکے سے بصرہ گئیں قاتلین عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. تو جب حضرت علی اور طلحہ و زبیر آمنے سامنے ہوئے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا حیا اور خیال آیا. کہا بیٹھ کر بات کرتے ہیں, لڑائی نہیں کرنی. جب بیٹھ کر مذاکرات ہو گئے کہ تم واپس جاؤ, میں علی ہوں نا, میں بدلہ لے کر چھوڑوں گا لیکن کچھ وقت گزرے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طے ہو گئی بات جمل کے موقع پر طے. صحابہ کہتے ہیں ہم جا کے سو گئے, ایسی میٹھی نیند آئی, پہلے زندگی میں کبھی ایسا سکون نہیں ملا. لیکن ان کو نیند آ گئی اور ان کی نیندیں, جو قاتلین عثمان تھے ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. تو علی نے وعدہ کر لیا رضی اللہ عنہ, تو علی تو سچے وعدہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, تو اسی تے گئے پھنس گئے. انہوں نے راتوں رات ان کے خیموں کو کیا لگا دی, آگ, اور اپنی طرف بھی جو سچے مسلمان تھے ان کے خیموں کو بھی کیا لگا دی, آگ, اور شور مچا دیا. انہوں نے حملہ کرتا, انہوں نے حملہ کرتا, اور ان پر تو ہوا تھا, انہوں نے شور مچا دیا, انہوں نے تو لڑائی کروا دی گئی. اور پیچھے لڑائی کروانے والا گروہ کون سا تھا, وہی خوارج باغی قاتلین عثمان. اب اگلی جنگ ہوئی جنگ صفین. جنگ صفین ہوئی. اب جنگ صفین میں بھی وہ جو خارجیوں کا اور باغیوں کا ٹولہ حضرت علی رضی کے گروہ میں چھپا ہوا ہے. اب انہوں نے چاہا کہ ہن کس طرح انہاں دے اتے کچھ نہ کچھ پائیے, انہاں نو ذلیل کروائیے. تو وہ باغی گروہ جو تھا نا خارجی, جو صحابہ نے بتایا خارجی, اس نے حضرت عمار کو بھی قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا, اوے دھیان سے رہنا, یہ دو گروہ ہوں گے, ایک یہ, ادھر کا بندہ شہید ہوگا, تمہارا ذہن جائے گا انہوں نے مارا ہے, لیکن میں اللہ کی وحی سے پہلے ہی بتا رہا ہوں انہاں نے نہیں. انہاں دے وچ جڑے چھپے کون نے, خارجی. آپ کی حدیث بتانے کا پہلے مقصد ہی یہ تھا کہ کہیں تم غلط نہ سمجھ لینا, وہ باغی گروہ ہی قتل کرے گا. تو یہ صحابہ نے بتایا اور محدثین نے بتایا. تو لیکن ہمارے کچھ دوست جو ہے نا یہ بات کو, اس معاملے کو سمجھتے نہیں ہیں, اور وہ یہ باغی کا حکم کن پر لگا دیتے ہیں, معاویہ رضی کے گروہ پر, اور سارے گروہ کو جہنمی گروہ بنا دیا جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. جب بھی تحقیق کریں تو 5 باتیں, حوالہ ہو, سند ہو, سند صحیح ہو, اور اس کا معنی بھی صحیح ہو, اور اس کا مفہوم بھی صحیح ہو. تو صحابہ نے عمار بن یاسر رضی کا گروہ, ان کے قاتلین کن کو بتایا ہے, خوارج کو. تو جب صحابی نے فیصلہ کر دیا تو ہمیں بعد میں کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں. صحابی نے کہاں فیصلہ کیا, مستدرک حاکم حدیث کی کتاب, مترجم کا حوالہ 2653, اسلام 360, مستدرک حاکم 2653, خوارج کا لفظ اس میں موجود ہے. تو جب صحابہ بتا دیں کہ بھئی یہ قاتل کون ہے, تو ہمیں 1400 سال کے بعد پھر نئے قاتل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے, تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بھائی کے والد 3 روز قبل اس دنیا سے چلے گئے, کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کروانا یا کسی کو کہنا درست ہے؟ جی بالکل درست ہے, کہنا چاہیے, انشاءاللہ ہم بھی کر دیں گے آخر میں, کوئی حرج نہیں. ایک شخص مسجد میں آتا ہے تو 1-1.5 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں رہتا ہے. اب اسے پتہ ہے کہ میں نے نماز شروع کرنی تو 2 رکعتیں نہیں پڑھی جائیں گی, تو کیا وہ کھڑا رہے یا نماز شروع کر دے, جتنی پڑھی جائے. تو جی ہاں, وہ نماز شروع کر دے. ہمارے کچھ دوست جو نیچے بیٹھے ہوندے نا تو وہ بولنا شروع, لے 1 منٹ رہ گیا تو نماز شروع کر لی. بھئی آپ کو کیا ہے, وہ جتنی دیر بھی ہاتھ باندھے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ کی تعریف کرے گا, کلمات کہے گا, اور ہو سکتا ہے وہ 1 رکعت پڑھ لے. تو پتہ ہے ایک سجدے کو بھی معمولی نہ سمجھ. ہمارے کچھ دوست آتے ہیں, امام رکوع میں یا سجدے میں ہے نا, تو آ کے پیچھے کھلوتے رہتے ہیں کہ چلو سجدہ کر کے کھلوندا ہے تو پھر میں نال, کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں.
جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے نا، اللہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. ایک درجہ کیوں ہے؟ ایتھے تہاڈا سکیل ودے نا تے مٹھائیاں وੰڈدے ہو، ایک سکیل ہی ودے. تو جنت میں درجہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، جنت کا ایک درجہ اتنا ہے جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے. ایک درجہ اتنا فاصلہ ہے جنت میں. ایک سجدے سے اتنا اونچا ہو جاؤ گے ایک سجدے نال، تے دو سجدیاں نال دو باری زمین و آسمان کا فاصلہ. جنت میں تمہیں بلند مقام مل جائے گا. اس وجہ سے جتنا ممکن ہو پڑھ لیں، جب نماز کھڑی ہو جائے ختم کر دیں. اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے. خارجی ہی گروہ، یاد رکھنا، جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے، بندے تھے اگے بدلتے گئے لیکن گروپ وہی تھا، سوچ وہی تھی. وہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل ہوئے، وہی بعد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قاتل بنے. اسی گروہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور اسی گروہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. یہ ساری ایک ہی نسل ہے، ایک ہی لڑی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل، حضرت حسن کے قاتل، حضرت علی کے قاتل، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. ان تمام صحابہ کے قاتل وہ ایک گروہ جن کو خارجی بھی کہتے ہیں اور جن کو باغی بھی کہتے ہیں. یہ ایک گروہ نہیں، ساری شہادتیں کی، یہ سارے وہی تھے. کوفہ، بصرہ، مصر، ان تمام علاقوں سے اکٹھے ہوئے تھے. نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل وہ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ان کا آپس میں نہیں لنک ہے. صحابی کا جنات کا پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کا جنات کا قرآن مجید میں ہے. اس کا مطلب گال بات ہو سکتی ہے، میرے علم میں نہیں، ہو سکتا ہوا وہ. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال. دیکھیں، ایک تو بات ہم نے بتا دی کہ صحابہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل کن کو قرار دیا؟ خوارج کو. اور یہاں بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ بات ہماری دلیل بھی ہے ایک لحاظ سے کہ دیکھیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا پتہ تھا کہ عمار کو کون قتل کرے گا؟ ایک باغی گروہ. تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یا اور صحابہ نے اس حدیث کو معاویہ پر بھی فٹ کیا؟ نہیں، اللہ کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حضرت معاویہ پر فٹ نہیں کی ہے، نہیں کی ہے. لیکن صحابہ نے خوارج کے بارے میں فٹ کی ہے. اول مرحلے میں ایک دم ابھی قتل ہوا تو پہلے عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے پہلے گھبرا گئے، کوئی بندہ قتل ہو گیا تو ساڑھے تے پہ. تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا کہ نہیں، آسی قتل کیتا ہی نہیں. پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ کھل گیا، واضح ہو گئی، اس کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی معاویہ رضی کے اوپر فٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے الٹ دیکھو نا. اگر معاویہ رضی کے اوپر فٹ کریں تو حدیث کے الفاظ ہیں عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، اور وہ گروہ ان کو کدھر بلائے گا؟ جہنم کی طرف بلائے گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ جمل لڑی اور صفین لڑی، بعد میں روتے رہے، کاش کہ میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوتا، کاش کہ میں فوت ہو چکا ہوتا، یہ جنگ نہ لڑتا. یعنی جنگ صفین کے وقت معاویہ کے ساتھ لڑائی کے بعد اور امی عائشہ کے ساتھ لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ کیا کرتے تھے؟ روتے تھے. لیکن جب حضرت علی نے خوارج کے خلاف لڑائی کی، جنگ نہروان، تو نعرہ تکبیر لگایا، خوش ہوئے.
اب جن کے خلاف لڑائی کر کے خوش ہوئے وہ اصل قاتل ہے، اور جن کے خلاف لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے تو وہ قاتل اور وہ جہنمی یا باغی۔ اگر آپ کی لڑائی اچھے بندے سے ہو جائے تو بعد میں آپ کو بھی خیال آتا ہے، اس کو بھی خیال آتا ہے، اور اگر آپ کی کسی برے بندے سے لڑائی ہو جائے تو پھر آپ کو اس کی ٹینشن نہیں رہتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خوارج کو مار کر خوش ہوئے، لیکن ان کے ساتھ لڑائی کر کے کیا ہوئے؟ پریشان ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغی نہیں ہے اور یہ داعی الی النار جہنمی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی سے پوچھا گیا ہمارے اور ان کے مقتولین، معاویہ کے مقتولین کدھر گئے؟ فرمایا جنت میں۔ تو اگر وہ ان کو باغی سمجھتے ہوتے تو پھر ان کو جنت میں نہ بھیجتے، کہاں بھیجتے؟ جہنم میں بھیجتے۔ تو یہ کوئی دلائل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں دونوں مقتولین کے جنازے، اگر اور خوارج کے نہیں پڑھائے۔ میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کیا ہوگا؟ کس چیز سے؟ جنت جہنم سے نہیں، میرا اور معاویہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ذہن ہے، میری سوچ، میرا اتحاد کہ پہلے حکومت کو سٹیبل کرنا ہے، بعد میں بدلہ لینا ہے، اور معاویہ کا سٹانس یہ ہے کہ پہلے بدلہ لینا اور بعد میں یہ فیصلہ۔ میں اپنے اس فیصلے کو درست سمجھ رہا ہوں اور معاویہ اپنے اس فیصلے کو درست سمجھتے۔ اس فیصلہ کو روز قیامت اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور ویسے اس وقت تک تو ان دونوں کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن بعد کی حدیث سے پتہ چل گیا۔ جو قیامت کو ہونا تھا نا وہ پہلے ہی ہو گیا۔ وہ اگلی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں گے، علی معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر ان سے ایک تیسرا جدا ہوگا۔ وہ کون جدا ہوا؟ خوارج۔ اب ان دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا نا وہ اس تیسرے سے لڑائی کرے گا۔ ان دونوں میں سے جو زیادہ بہتر ہوگا، ان دونوں میں سے جو زیادہ بہتر ہوگا وہ تیسرے سے لڑائی کرے گا۔ تو وہ تیسرے سے لڑائی کس نے کی؟ حضرت علی رضی۔ تو حضرت علی رضی زیادہ بہتر ہو گئے۔ تو یہ فیصلہ اس وقت تک تو وہ دونوں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے تھے، بعد میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت علی نے ان سے لڑائی کی تو علی بہتر ہیں اور معاویہ ان سے کم بہتر ہے۔ اگر صبح کی فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ لیے جائیں تو کیا صبح کے اذکار میں یہی کافی ہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، باقی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، باقی اذکار بھی کرنے چاہیے۔ اہل بیت میں صحابی آ جاتے ہیں، صحابی کے اندر اہل بیت آ جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دونوں دیزے۔ اصل میں جب ایک پڑھتے ہیں کہ نا ویکھے دوسری نہیں پڑھی اہل بیت والی، وہ سمجھتے شاید دشمنی تھا، کہ نا دشمنی کوئی نہیں۔ اہل جب بھی صحابہ کی فضیلت بتائی جاتی ہے تو اہل بیت اس میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت علی کے اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو اہل بیت ہیں۔ لیکن اصل میں بتایا نا کہ دو گروہ ہیں نا، جدوں اہل بیت کی گل کرنے تو جڑے صحابہ دا نام لے کے انہوں نے غلط وہ پھر کہندے نے اے غلط، دوسرا تے اسی دوواں نوں لے کے جائیں تاکہ کسی نوں شک شبہ رہے ہی نہ۔ کوئی نہیں، اے تے روزے قیامت فیصلے ہوں گے نا، اے تے روزے۔ آپ ہمیں صحابہ کے بارے میں پوچھیں۔ بہرحال یہ بات آپ نے مشکل سی پوچھ لی ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا علم بھی چاہیے۔ اصل میں ایک چیز جب ہم زندگی میں بار 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 ہر سپیکر سے سنتے ہیں نا تو ہمارا ذہن بن چکا ہوتا ہے۔ اور میں نے جو 5 باتیں بتائی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ دا حوالہ کوئی نہیں، کہ اس نے قتل کیا ہو یا قتل پہ راضی ہوا ہو یا اس نے اشارہ کیا ہو، یہ دا کوئی ریفرنس نہیں۔ صرف سنیا اسی انی باری ہے کہ اب ہمیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ میں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، ایک گل نو ذہن چ رکھنا۔ مدینہ میں گئے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور کس کے مہمان بنے؟
لوگوں نے آپ کی اونٹنیاں روکنی چاہی، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اللہ کے حکم سے رکتی ہے۔ جس کے دروازے پر آ کر بیٹھی، کس کے حکم سے بیٹھی؟ اس کا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ اللہ کو کتنے کو پیارے لگتے ہوں گے، چودھری سردار سارے نیک تھے، لیکن ابو ایوب کی کیا خوبی ہوگی۔ ایک تاریخ میں ہے، وہ سند دا منو پتا نہیں، کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ ابو ایوب لوکی سارے گئے نے تو تسی بھی جاؤ کوشش کرو کہ ساڈے غریباں گھر کتنے، ساڈی تے چھت چوندی ہے، ساڈے غریباں نہیں، تسی کوشش تے کرو شاید حضور ساڈے مہمان، کہ ساڈے وال کتنے، تصور بھی نہیں۔ تو حضور کی اونٹنی وہاں رکی، اور جانتے ہو وہ عظیم صحابی ابو ایوب انصاری کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ابو ایوب انصاری، جس کے گھر کے اول مہمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کے مہمان رب محمد بنائے، اس کے جنازے پہ اپنے نبی کے دشمن کو کھڑا ہونے دے گا رب؟ ہمارا باپ فوت ہو تو ہماری نگاہیں جاتی ہیں یار تعلق سارے اپنی جگہ تھے، لیکن کوئی نیک بندہ لبو، نہیں تلاش کرتے تم؟ نیک تلاش کرو جو میرے ابو اور امی کے جنازہ پڑھا دے، نیک۔ تو جو رب اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا مہمان حضور کو بناتا ہے، کیا وہی رب اسی ابو ایوب انصاری کے جنازے پر اپنا کوئی دشمن کھڑا کرے گا؟ یہ سوچو۔ لیکن ہم نے سنا ہی اتنا غلط ہے کہ ہم آج بھی جا کر دیکھ لو کہ اس وہاں تختی لگی ہوئی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، استنبول میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے سارا کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اور اس لشکر کا امیر کون تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ جہاد کے میدان میں فوت ہوئے ہیں، جہاد کر رہے فوت ہوئے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ وَعَلَيْهِمْ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بِأَرْضِ الروم، رومیوں سے جب جہاد ہو رہا تھا، سپہ سالار کا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یزید تھا، اور ان کے ماتحت جہاد کرنے والوں میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، وہ شہید ہوئے تو جنازہ یزید نے پڑھایا۔ میرا رب کبھی ابو ایوب انصاری کا جنازہ کسی برے سے نہیں پڑھا سکتا۔ جس رب کے ہاں مہمان کا خیال ہے، اس رب کے ہاں جنازے کا بھی خیال ہے، لیکن ہم نے سنا اتنا ہے کہ دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں، فیصلے روز قیامت تو ہوں گے نا، کچھ فیصلے قیامت کو ہونے ہیں۔ مشہور ہے، حوالہ کوئی نہیں۔ بہت اچھا سوال کیا۔ یزید کیا اہل بیت کا رشتہ دار تھا؟ گہرا رشتہ دار تھا، صرف ایک نہیں، ایک رشتہ داری۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اہل بیت ہے نا، ام المومنین اہل بیت ہے نا، تو وہ ان کی کیا لگتی ہیں؟ پھپھو، بھتیجا ہے اہل بیت کا۔ یزید کی بیوی کیا لگتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑی بھائی کا نام ہے جعفر طیار، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، تھوڑی سی سمجھنے والی، تھوڑی سی 2-3 منٹ لگیں گے۔ حضرت جعفر طیار جنگ میں گئے، شہید ہو گئے غزوہ موتا میں۔ غزوہ موتا میں جعفر طیار شہید ہوئے، حضور ان کے گھر میں چلے گئے، آپ نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا آج کے بعد تمہارا باپ میں ہوں۔ عبداللہ بن جعفر کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا۔ بعد میں عبداللہ بن جعفر کی والدہ جعفر طیار کی بیوی اسماء نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اب وہ عبداللہ بن جعفر کس کے بیٹے بن گئے؟ حضرت ابو بکر کے، کیونکہ ماں چلی گئی اور بچے بھی ساتھ۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا علی رضی اللہ عنہ نے، اسماء بنت امیس نے۔ تو اب وہ بچے کس کے ہو گئے؟ حضرت علی کے۔ عبداللہ بن جعفر اپنی ماں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے بیٹے۔ اب حضرت علی کے بیٹے ہیں نا،
عبداللہ بن جعفر، عبداللہ کو حضرت علی نے اپنے گھر سے رشتہ دے دیا اپنی بیٹی کا، بیٹا بھی ہے اور رشتہ بھی دے دیا، بھتیجا بھی لگتا تھا، جعفر کی اولاد تھی۔ اب جعفر کے گھر میں، عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ حضرت جعفر اہل بیت ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نکاح یزید کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یزید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عبداللہ بن جعفر رضی کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ تو گہرا رشتہ ہے ان کا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج دمشق میں ایک محلہ ہے زینبیہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک دمشق میں ہے، زینبیہ محلہ۔ سیدہ زینب کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ ان کی قبر دمشق میں کیوں ہے؟ یہ ہیں جو کربلا میں ان کے ساتھ تھی، تو پھر دمشق میں کیوں؟ وہ واقعہ کربلا کے بعد اسی علاقے میں رہیں، یزید کے پاس رہیں، حتیٰ کہ وہیں فوت ہوئیں اور وہیں ان کی قبر مبارک بنی۔ اگر گہری دشمنیاں ہوتی جو ہمیں بتائی گئی ہیں تو بہن وہاں کیوں رہی؟ یہ سوال ہے، یہ ہمیں سنایا گیا ہے، ہمیں پٹری سے اتنا ہٹا دیا گیا ہے کہ صدیاں لگی ہیں یہ کام کرنے میں۔ آخری بات اس مسئلے میں، میری بات لمبی ہو گئی۔ اچھا، پیچھے نا ایک وجہ ہے، بنو امیہ کا دور تقریباً 100 سال رہا، اور بنو امیہ کے بعد آئے بنو عباس۔ بنو عباس اور بنو امیہ کی گہری دشمنی تھی۔ بنو عباس نے پھر ایسی تاریخ لکھوائی کہ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا بنو امیہ کے خلاف ہی چلتی آ رہی۔ پیچھے وجہ یہ ہے، تسی اپنا وہ تو پھر بھی اچھے تھے، آج کل اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے، اے عمران خان صاحب کے خلاف اگر تاریخ لکھوائیں گے تو کیا ان کی اچھائیوں کو بھی برائی نہیں کریں گے؟ تو جب اگر عمران صاحب باہر نکل کے آ کے انہاں دے بارے لکھوان گے تو کیا یہ ایک دوسرے پر ہوگا نہیں؟ یہ ہوگا، یہ حکومتوں کے چکر تھے۔ اور پھر ایسی تاریخ لکھوائی، اور ہم نے وہ تاریخ ہی بس پڑھی، ہم نے وہ 5 باتیں نہیں دیکھی، سند ہو، حوالہ ہو، سند ہو، سند صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو، مفہوم بھی صحیح، یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ بس ہم نے تاریخ پڑھی۔ کئی بندے تسی آپ ہی کہو گے میں کر صاحب تاریخ اسلام پڑھی ہو چتے ہے لکھیا سی، بھئی لکھیا سی۔ تاریخ اسلام لکھنے والے کون؟ اکبر شاہ نجیب آبادی، شاہ معین الدین ندوی۔ کب پیدا ہوئے؟ آج تو 100 سال پہلا۔ تو انہوں نے 1300 سال دے بارے کوئی حوالہ بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ دی، ٹھیک ہے لکھ دی، ان کو بھی پچھلے 1300 سال کی کوئی سند بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سند تو چاہیے نا بھائی، ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ تاریخ کی باتیں اور ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں اور۔ جب صحیح بخاری میں ہے کہ اس لشکر کا سپہ سالار یزید تھا جس لشکر میں ابو ایوب انصاری جہاد کر رہے تھے، تو کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گندے بندے کے پیچھے لگ کے جہاد کر رہے تھے؟ سوال ہے نا۔ اور پھر وہ فوت ہوئے تو جنازہ انہوں نے پڑھایا کیا؟ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اپنے امام سے جنازہ نہیں پڑھاتے، اچھا بندہ لے، حالانکہ یہ بھی تو اچھا ہی ہوتا ہے، ہمیں اس سے بھی بہتر تلاش ہوتی ہے۔ تو اگر پتہ ہوئے کہ امام زانی ہے، امام شرابی ہے، امام حرام کھاندا ہے، پھر کوئی بندہ کون ہے جڑا کہے میں اپنے باپ کا جنازہ اس سے پڑھاؤں گا جو زانی ہو، شرابی ہو، حرام کھائے، میں پڑھاواں گا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا صحابہ ہی بیچارے ایسے رہ گئے تھے؟ بہرحال ہم نے سنا بہت کچھ ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ رہے اپنی اصلاح کرنے کی تو